میں اپنا تعارف بھی کروا دیتا ہوں اور جو ہے میں اس کورس کا بھی تعارف کروا دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے کہ اس کورس کا پراپر تعارف ہو جائے کہ کورس کیسے آیا اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. اچھا جناب, تو تقریباً آپ سب سے میرے ملتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ڈاکخانے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے آپ میں سے جس سے میرا ڈاکخانہ کہیں نہ ملا ہو, ٹھیک ہے. اچھا جناب, اس طرح سے تھا کہ ہمارے والد صاحب سٹی بینک میں تھے, تو ان کا کافی ٹریول رہا جب ہم چھوٹے تھے. ہمارے والد صاحب کا تو شادی یہیں ہوئی لاہور میں, اور یہیں سے ہماری فیملی نے شروع کیا. میرے دادا کی فیکٹری ہوتی تھی داروغہ والا جو علاقہ ہے اس میں ماچس کی, تو بچپن ہمارا انہیں ماچس کی فیکٹری میں اچھلتے کودتے گزرا. میرا جو پہلا اسکول تھا وہ لاہور سے ہی شروع ہوا, تو لاہور والوں سے دیکھیں کیسے ہمارا اچھا مل گیا نا ڈاکخانہ. کیوں بھائی ابراہیم, تو مجھ سے بھی ملاتا ہوں, بتاتا ہوں, ٹینشن مت لو. اچھا, تو پھر یہ ہوا کہ ایس این ایف فاؤنڈیشن اسکول ہے, ہاں لڑکیوں کا ہے, لیکن ہم اس میں کے جی میں تھے بھائی. کچھ عرصہ پہلے میں گزر رہا تھا تو مجھے ایک دم سے وہ پرانی میموریز آ گئیں. تو میں نے کہا اچھا شام کا ٹائم تھا, میں نے کہا یار وہ میں جھانک کے دیکھوں کہ وہی جھولے ہیں یا نہیں. اچھا میں چڑھ گیا, اب میں جھانک رہا ہوں, تو یو ول ناٹ بلیو وہی جھولے بھائی, وہی جھولے ہیں, وہ جو لگے ہوئے تھے زمانے میں وہی ہیں. اچھا کچھ ایڈ کر دیا ہوگا انہوں نے. اچھا اب میں تو بالکل ہی وہ کہتے ہیں نا پرانی میموریز میں گھوم گیا, اور میں بھول ہی گیا کہ میں کس کی دیوار سے جھانک رہا ہوں. سمجھے نا, یہ تو بہت بری بات ہے نا. مولوی صاحب جو ہے نا وہ لڑکے کالج میں جھانک رہے ہیں. وہ شکر ہے کہ دن تھا, رات تھی, ورنہ تو پیٹ جاتے ہیں. خیر وہ چوکیدار آ گیا, مولوی صاحب. میں نے کہا بھائی او بھائی میں یہاں پڑھتا تھا چھوٹا. تم یہاں کیسے پڑھتے تھے؟ میں نے کہا بھائی میں چھوٹا تھا تو پڑھتا تھا. اچھا چلو بھائی ٹھیک ہے. تو وہ ہو گئی. تو خیر یہ تو لاہور ہو گیا. پھر ہم خیر ٹریول ہوتا رہا, یمن سوری فلپین چلے گئے, وہاں رہے, پھر واپس لاہور آئے, پھر کراچی آئے. پھر ہمارا ٹرانسفر والد صاحب کا یمن ہو گیا, وہاں چلے گئے, پھر سعودی عربیہ میں ہم رہے. پھر جب اتنا زیادہ ٹرانسفر ہوتا رہا تو پھر ہمارے والدین نے کہا کہ بھئی اس کو نا بورڈنگ اسکول میں بھیجنا چاہیے, اس لیے بہت زیادہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے. تو پھر میں ایبٹ آباد پبلک اسکول مجھے بھیجا گیا. 8ویں جماعت میں ایبٹ آباد آیا, وہاں جو ہے میٹرک میں نے وہیں سے کیا, ایبٹ آباد پبلک اسکول سے. اس زمانے میں وہی پشاور بورڈ ہوتا تھا. ابراہیم صاحب آپ ہی کے بورڈ سے ہم نے پڑھا ہے. اور ہیں ڈاکخانہ مل گیا, اور بھی دیکھیں ملنے والا ہے, ابھی دیکھتے جائیں. اور اس کے بعد جو ہے پھر میں نے ایف ایس سی بھی ایبٹ آباد پبلک اسکول سے کیا. جب میں ایف ایس سی میں نے کر لیا تو ہمارے پیرنٹس پورے گھام کر واپس کراچی آ گئے. کیونکہ کراچی اس لیے آ گئے, کراچی میں جب ہم 3 سال تھے تو اس میں ہمارے والد صاحب نے گھر بنا لیے تھے کراچی میں. اور وہ گھر بنانے کے چکر میں وہ پھر کراچی سے ایک لنک ہو گیا ہماری فیملی کا. وہ گھر ابھی بھی ہے ہمارے والد صاحب کا. تو کراچی آ گئے. میں نے پھر این ای ڈی انجینئرنگ یونیورسٹی سے شروع کیا, اور 4 سیمسٹرز این ای ڈی میں نے پڑھا. ہمارے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا اختلاف چل رہا تھا بہت زیادہ, وہ تھوڑا سا لرننگ کی نسبت ہمیں دے دی, تو وہ گھر میں نا بڑا فرکشن تھا. تو والدین کہتے تھے بھئی آپ ذرا نارمل رہیں ہیں عثمان صاحب, ہم کہتے ہمیں اب نارمل رہنا ہے. تو اس جھگڑے میں ہم چلتے رہے. تو والد صاحب کو کسی نے سمجھایا تھا کہ بھئی اگر اس بچے کو آپ بھیج دیں امریکہ تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اب ہمارے جو تھے مشیر خاص ٹائپ کے لوگ, عثمان صاحب جیسے, اور جو ہے نا ہمارے کیا نام ہے, آپ کا نام ہے نکلے, فخر الاسلام جیسے لوگ جو تھے, تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ سازش کریں تو والد صاحب تو تم مت جانا. تو وہ جھگڑا چلتا رہا. وہ کہیں تم جاؤ, میں کہوں مجھے نہیں جانا. میں کہتا بھائی مجھے انجینئرنگ میں مل گیا ایڈمیشن, مجھے کیا ضرورت جانے کی یار, میں تو آرام سے وہاں جا کے کیوں میں پریشان ہوں. خیر پھر وہ جھگڑا بڑھتا گیا اسکلیٹ ہوتا چلا گیا, اور وہ پہنچ گیا تقی اسماعیل صاحب تک, آپ کے استاد. تقی اسماعیل صاحب, مفتی تقی اسماعیل صاحب بہت سینئر اسکالر ہیں. ان تک جب, خیر کہانی بہت لمبی تو میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. خیر جب ان تک بات پہنچی تو انہوں نے پھر کہا کہ نہیں بیٹا اب آپ جو ہے نا امریکہ چلے جائیں. میں تو صدمے میں. اچھا میں اس چکر میں تھا کہ وہ کہیں گے بالکل ٹھیک کر رہے ہو اور تم یہیں رہو, تو میں تو اور ٹک جاؤں گا. انہوں نے کہہ دیا تم چلے جاؤ, تو میں تو بالکل ہی میں تو پریشان ہو گیا. اچھا انہوں نے نہ صرف کہا تم چلے جاؤ, بلکہ جو میرے ساتھ صاحب تھے انہوں نے جب کہا کہ جی آپ کا خیال ہے آپ یہ تو بڑا ینگ لڑکا سا ہے, اس کو کہاں بھیج رہے ہیں, وہ کافی ناراض بھی ہوئے پھر. ہاں کہ میں کہہ رہا ہوں جائیں, یہ لڑکا چلے جائے تو میں کہہ رہا ہوں بہتر ہے. اگر آپ کو اپنی مرضی کرنی تو آپ کر لیں. اوہ یہ ڈانٹ ہوگی نا. تو پھر خیر میں چلا گیا یو ایس.
اور میں چلا گیا یونیورسٹی آف نیبراسکا چلا گیا. وہاں سے میں نے پھر اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی. 4 سیمسٹر یہاں کیے تھے, 4 سیمسٹر وہاں کیے. اور وہاں یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو نا نان ٹیکنیکل کورسز بھی کرنے ہوں گے. تو میں نے بڑی بحث کی, میں کہ نان ٹیکنیکل کورسز کیوں بھائی, انجینئرنگ کیوں نہیں؟ تو نہیں ہماری تو پالیسی ہے اگر آپ نے انجینئرنگ کے علاوہ کورسز نہیں کیے تو آپ تو گریجویٹ ہی نہیں کر سکتے. اچھا جو وہاں جو ہے ہائی اسکول والے بچے کرتے ہیں نا, تو وہ انہیں ہائی اسکول کے کچھ کورسز کا کریڈٹ مل جاتا ہے یونیورسٹی کے اندر نا. ہم نے تو کیسے کوئی کورس ہی نہیں کیا تھا کہ جس کا کریڈٹ مل سکتا. تو پھر جو میرا ایڈوائزر تھا اس نے کہا کہ بھائی اس کے بغیر تو ہوگا نہیں کام تمہارا. اب 4 سیمسٹر میں نے کرنے ہیں, اس میں سے 18 کریڈٹ آورس جو کہ آلموسٹ لائک اے سیمسٹر اینڈ ہیف اگر آپ ایزی لوڈ لیں تو 18 کریڈٹ آور تم نے کرنے. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ کر لیں فائنینس میں کر لیں, مارکیٹنگ میں کر لیں, یہ اچھا اس کا کمبینیشن ہوتا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کے ساتھ. میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے نا پی ایچ ڈی کرنی اور پڑھانا ہے, یہ میرے ذہن میں تھا. کہ میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ اگر میں پڑھاؤں گا نا تو میرے پاس بہت ٹائم ہوگا, تو میری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بچپن سے بہت زیادہ ہیں, تو وہ جو ہے نا میں وہ کرتا رہوں گا اپنے کام جو بھی کرنے والے. اور پڑھائی جو ہے نا وہ میں نے الحمدللہ کم ہی کی ہے تھوڑی. ٹھیک ہے نا, تو یہ ہے. اب جناب ہوا یہ کہ میں اس لیے میں پڑھاؤں گا, پروفیسر کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے بیٹا, شرافت سے کام کریں. تو ہوا یہ کہ میں نے تو ان سے کہا بھی مجھ کو پی ایچ ڈی کرنا ہے. تو مجھے کیا, اور مجھے کمپنی تھوڑی کوئی بنانی ہے, مجھے کیا ضرورت ہے مارکیٹنگ پڑھنے کی, پھر کیا پڑھنا ہے آپ نے. تو ہمارے والد صاحب جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ ان کا کیریئر ہے کہ وہ ہیں تو بینکر لیکن ہی از گاٹ اے ماسٹرز ان سائیکالوجی. ہاں بڑی انٹرسٹنگ ہے. اور ہی از این ایڈوکیٹ آف دا ہائی کورٹ, لاء کی ڈگری بھی ہے, تو لاء کی ڈگری بھی ہے, سائیکالوجی کی میں بھی ماسٹرز ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ بہت بینکر بھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہی از اے ویری گڈ ہومیوپیتھ. بہت ہی اللہ نے شفا دی ان کو, بڑا کہتے ہیں نا منجھے ہوئے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہیں. اور آکیپنچر میں ان کا بڑا وہ ہے ایکسپرٹیز, آکیپنچر. تو چونکہ ان کا بڑا انٹرسٹ ہے سائیکالوجی میں, تو ہمارے گھر میں بچپن سے نا سائیکالوجی کے میگزینز آنا یہ وہ, تو یہ بھی پڑھ لو بیٹا, یہ بھی پڑھ لو. تو سائیکالوجی میں میرا انٹرسٹ تھا, تو میں نے کہا یار چھوڑو بھائی, کیا میں ادھر ادھر کی چیزیں کروں, میں ایسا کام کیوں نہ کروں جو مجھے اچھا لگتا ہے. تو میرا سارا جو بیچلرز میں نان ٹیکنیکل کورسز ہیں وہ سائیکالوجی اور سوشیولوجی میں ہیں. یہ تو سارا صاحبہ سے ہو گیا ہمارا, اور ان سے ڈاکٹر یوسف سے. اچھا اب مجھے وہ پسند بڑا آ گیا سائیکالوجی. اچھا یونیورسٹی آف نیبراسکا جو ہے نا وہ ایک اسٹیٹ یونیورسٹی ہے, اس کا انجینئرنگ پروگرام جو ہے نا ایوریج ہے. ایوریج سمجھتے ہیں آپ, جیسے مثال طور پہ رینکنگ کیا ہوگی, وہ 40ویں 45ویں رینکنگ ایوریج. لیکن جو ہمارا سائیکالوجی کا پروگرام ہے, ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا, واو اٹس ون آف دا ٹاپ ان دا یو ایس. اس زمانے میں 4 5 نمبر پہ تھا. سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے یونیورسٹی آف نیبراسکا کا, اسے کہتے ہیں ہارورڈ آف سائیکالوجی وغیرہ ایسا کہتے ہیں. بلکہ بہت ساری ٹیکسٹ بکس جو ہیں یو ایس کے اندر جو استعمال ہو رہی ہیں وہ یونیورسٹی آف نیبراسکا پروڈیوس کرتی ہے نا, ایسے ہے نا. ہاں بہت زیادہ ٹاپ فیکلٹی, اور تو سائیکالوجی میں وہ ہے, جیسے جان ہاپکنس میڈیسن میں مشہور ہے, اور MIT انجینئرنگ میں مشہور ہے. اسی طرح سے جو ہے اس طرح سے جو یونیورسٹی مشہور ہو جاتی ہے نا, جان ہاپکنس میں انجینئرنگ کی بھی پڑھائی ہوتی ہے. جیسے جارج ٹاؤن ہے, وہ پولیٹیکل سائنس کے لیے مشہور ہے. اب جارج ٹاؤن میں باقی سبجیکٹ بھی پڑھائے جاتے ہیں, لیکن وہ مشہور پولیٹیکل سائنس کے لیے. اسے یونیورسٹی آف نیبراسکا مشہور ہے سائیکالوجی کے لیے. ہمیں کیا پتا تھا, ہم تو ایسے ہی تھے نا. خیر ہم چلے گئے تو ہمیں تو بڑی زبردست ٹاپ نوچ فیکلٹی مل گئی. میں نے کہا یار یہ کر لیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ڈبل میجر کر لیتا ہوں, انجینئرنگ بھی کر لیتا ہوں, میں بھی کر لیتا ہوں, اور اس میں بھی. تو اس میں مجھے لگتا ہے تقریباً کوئی 1 سال اور لگتا. پھر مجھے والد صاحب کا چہرہ انور نظر آیا. میں کہا بیٹے ابا کو پتا چلا نا کہ ان کے پیسوں پہ میں یہ کر رہا ہوں, سائیکالوجی پڑھ رہا ہوں نا, تو وہ تو پہلی جنگ چل رہی گھر میں, وہ جنگ اور بڑھ جائے گی. تو میں کہا پھر اپنے انڈیویجولی پڑھ لیتا ہوں. تو الحمدللہ میری اپنی لائبریری ابھی تک ہے, اور میری سائیکالوجی کا میرا انٹرسٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ 92 میں بوسنیا میں جنگ ہو گئی. ٹھیک ہے, تو میں تھا, میں ایک دوست تھا, اس کا نام تھا عباس. تو ہم دونوں نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ والنٹیئر کریں بوسنیا میں. ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم بوسنیا چلے گئے اکتوبر 92 میں, اور جولائی 93 تک ہم نے وہاں ریلیف کا کام کیا. تو اس میں جو ہے وہ اللہ کا بہت فضل ہوا کہ وہ ایک دم
کیونکہ ہم نے کبھی جنگ کا تو ظاہر بات ہے آپ نے موویز میں دیکھا ہوگا یا کتابیں پڑھا ہوگا، لیکن ایک چیز ایکسپیرینس کرنا الگ چیز ہوتی ہے. تو قصہ مختصر یہ ہے، ٹائم ملے گا تو میں بیچ میں سنا بھی دوں گا تفصیل. خیر قصہ مختصر یہ کہ میں نے، اللہ نے توفیق دی، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب انجینئرنگ کو خیر آباد کا ہوں اور میں ریلیف کا کام کروں فل ٹائم. تو میں شکاگو چلا گیا، اور شکاگو میں ایک ادارہ تھا، اس کا نام تھا بینیولنس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن. اچھا، ان کا کام یہ تھا کہ جہاں بھی جنگ ہوتی تھی مسلم ایریاز میں، وہاں یہ لوگ ریلیف کا کام کرتے تھے، اور اس ادارے کو چلاتے تھے امریکہ میں جو مسلمان رہتے ہیں، وہ امریکن مسلم چلاتے تھے. انہیں جوائن کر لیا. تقریباً 10 سال اللہ کے فضل و کرم سے میرے انٹرنیشنل ریلیف میں گزرے ہیں، اور میری ایکسپرٹیز جو ہے وہ ڈاکٹر افشان صاحبہ، اب دیکھیں اب آپ سے بھی مل جائے گا ہمارا، وہ ہے بلڈنگ میڈیکل فیسلٹیز ان وارز. اگر ہمیں کوئی جنگ کا علاقہ دے دیں تو الحمدللہ آئی کین گیٹ اے ہاسپٹل ڈیزائنڈ، کنسٹرکٹیڈ، اسٹاف اینڈ مینجڈ. سمجھے نا. اب یہ چونکہ ہمارا اسپیشلٹی ہے، اسی لیے پچھلے سال نیوی والوں نے ہم سے کہا کہ بھائی یہ بلوچستان بھی جنگ میں ہے، تو یار ہمیں بھی کچھ آپ بنا دیں، کچھ کر دیں. تو میں کہا ٹھیک ہے. تو اب میں بلوچستان میں یہی پروجیکٹس کر رہا ہوں. وہیں سے وہ پک اپ آئی، کیونکہ وہ تو روڈز کا ایشو ہے نا. مطلب بلوچستان میں بہت جگہوں پہ روڈز ہیں ہی نہیں. یعنی اگر آپ، اٹس سو امیزنگ، جیونی جو ٹاؤن ہے، کین یو امیجن کہ جیونی کا جو ایئرپورٹ ہے، جو کہ ایران کی بارڈر پہ ٹاؤن ہے، اس ایئرپورٹ تک میٹل روڈ ہے ہی نہیں. اگر آپ کو ایئرپورٹ جانا ہوگا تو آپ کو کچے میں جانا ہے. اور جیونی تو جب یہ کوسٹل ہائی وے بنی تو جیونی کنیکٹ ہوا ہے، ورنہ جیونی کنیکٹڈ ہی نہیں تھا اس ملک سے. یعنی 8-10 سال پہلے دیر واز نو روڈ. تو آپ کو جو ہے وہ آف روڈ ہی چلانا پڑتا ہے گاڑی. تو بلوچستان میں تو پک اپ کے بغیر ہماری آپ جا نہیں سکتے. تو یہ میری اسپیشلٹی ہے. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے، اگر آپ بلوچستان کو وار ایریا کہہ لیں، جو کہ ہے، تو یہ 7th وار زون ہے جس میں میں کام کر رہا ہوں. تو الحمدللہ بوسنیا ہے، کرویشیا ہے، تاجکستان ہے، افغانستان ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میرا کوئی تقریباً 31 کنٹریز کا میرا سفر ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا جناب ہمارا بیک گراؤنڈ. ایجوکیشن کا بھی میں بتا دیا آپ کو سب کچھ. میرا بیچلرز ہے ڈیجیٹل سرکٹ ڈیزائن میں، اور میں نے ماسٹرز میں تقریباً 1-1.5 سال کام کیا. تو آئی ہیو ورکڈ ود دی یو ایس ایئر فورس، یو ایس نیوی. تو میرا ایریا ایکچولی ہے سالڈ اسٹیٹ فزکس. تو ہمارا کچھ کام بھی پبلش ہوا. تو ٹیکنیکلی تو میں سائنٹسٹ ہی ہوا بائی ٹریننگ. اچھا جناب، اب ہم آ جاتے ہیں اس کورس کی طرف. وہ اس طرح سے ہوا کہ جب میں بوسنیا میں تھا تو ہم لوگ کرتے یہ تھے کہ، اب میپ نکال سکتے ہیں بوسنیا کا، دکھا سکتے ہیں آپ؟ آپ تو بڑا اسپیشل گروپ ہے نا، تو آپ کے ساتھ تو اب آپ تو ہم بہت سختی کریں گے اور آپ کو بہت زیادہ پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے تو 2 ایوننگز تو گئی، یعنی آج کی شام اور کل کی شام تو آپ کی گئی. مجھے بہت افسوس ہے، ہمدردی ہے. آدھی رات تک ہوم ورک کرنا پڑے گا. آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے ان 3 دنوں میں، اللہ رحم کرے. ہاں، تیسرے دن آپ ریسٹ کر لیجیے گا. آج اور کل کی رات جو ہے نا ادریس صاحب، بس آئے ہو تم لاہور نا، تم سوچا ہوگا تم نے اس سے ملوں گا اس سے ملوں، سب چھوڑ دو. اب تو تم نے ہم سے ملنا ہے اور ہمارے ہوم ورک کرنا ہے. اور جو ہے اگر آپ فیل ہو جائیں گے نا تو آپ کو سرٹیفکیٹ بھی شاید ہو سکتا ہے میں روک لوں. یو ای میں تو ہم نے ایشو کر دیا کام، ٹیسٹ لیتا ہوں اور جو فیل ہوتے ہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہی نہیں ہوں. اس لیے جو لوکلز ہیں نا بہت دفعہ وہ نہیں پڑھنا چاہتے، انہیں بھیجا جاتا ہے، بڑے بیزار ہوتے ہیں. تو اس دفعہ 2 لوگوں کے سرٹیفکیٹس میں نے نہیں دیے. ایڈ گیس ہمارے کلائنٹ ہے، کمپنی ایڈ گیس، تو وہ فیل ہو گئے. وہ تو ہمارا جو کاشف ہے لمس کا لڑکا ہے، اس نے نا تیسرا کوئز اتنا آسان بنا دیا، پتہ نہیں کیا اس نے غلطی کی. اٹ واز سو ایزی کہ وہ لوگ نکل گئے، ورنہ کم از کم آدھی کلاس فیل ہونی تھی، بچ گئے سارے. تو اینی وے، آئیے ہم آپ کو زیادہ انفارمیشن دیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں یہاں ایک ٹاؤن ہے، اس کا نام، سوری بہت چھوٹا سا ہے، اس کا نام ہے اسپلٹ. یہ اسپلٹ، تو یہ پورٹ ہے، اور یہاں جو ہے وہ سامان آتا تھا، اور ہم لوگ اس کو لے کر جاتے تھے بوسنیا. تو یہ ہم نے کام کیا 9 مہینے. تو
تو جب ہم بوسنیا میں کام کرنا شروع کیا تو مجھے ایسا فیل ہوا کہ یار اگر ہم یہاں کوئی 20 سال 30 سال پہلے ڈاکٹر صاحب آ جاتے اور کچھ کر لیتے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا. آپ سوچیں کہ 35 لاکھ کی آبادی تھی, 3.5 ملین, اور آپ نے تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہے, ایگزیکٹ فگرز تو کسی پاس نہیں ہے لیکن چلیں تقریباً 2 لاکھ لوگ آپ نے میسیکر کر دیے. تو سوچیں 35 لاکھ لوگوں میں سے 2 لاکھ لوگ آپ نے اتنے کم ٹائم میں مار دیے, قتل کر دیے, اور باقی کتنے انجرڈ ہوئے, کیا تباہی مچی, پورے پورے شہر برباد ہوئے ہیں نا, مساجد ختم ہوئیں, جو 500 سال پرانی 400 سال پرانی مساجد وہ ڈسٹروائے ہو گئیں. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا. تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ کاش ہم 20-30 سال پہلے آ جاتے. تو مجھے یہ فیل ہوا کہ ہمارے مسلمان جو تھے وہاں ان کا کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں تھا. اگر لانگ ٹرم کوئی ویژن ہوتا, کوئی سوچ ہوتی, یہ نہ ہوتا. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ کیوں یہ فیل ہوا. مختصر قصہ یہ ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس آیا تھا تقریباً 15ویں صدی میں, 1400s اینڈ مے بی 50s کے بعد سے یہ علاقہ آنے لگا, اور تقریباً مسلمانوں کے پاس یہ علاقہ رہا 500 سال, 450 سال. تو ہوا یہ تھا کہ یہ فرنٹیئر تھا آٹومن ایمپائر کا. اس کے بعد آسٹرین ایمپائر تھی, آسٹرو ہنگیرین ایمپائر. تو اور یہ جو مسلمان ہیں یہ ایک سی میں ہے, یعنی یہ مسلمان یہاں بوسنیا میں مسلمان ہیں, اس طرف پورے کروآٹس ہیں جو کہ کیتھلکس ہیں, یہاں سربز ہیں, کرسچنز ہیں. تو یہ مسلمان بیچ میں ہے نا. جب 1886-87 میں یہ علاقہ مسلمانوں کے پاس چلا گیا تو پہلا میسیکر ہوا اس علاقے میں, قتل عام ہوا, اور اللہ نے بچا لیا, بچ گئے. کیوں ہوا میسیکر؟ اس لیے کہ جب ٹرکس یہاں آئے تو انہیں ایک قوم ملی جن کا نام بوسنینز تھا, اور ان کا ایک چرچ تھا, اس کا نام تھا چرچ آف بوسنا. یہ بھی کرسچنز تھے. تو 3 لوگ تھے اس علاقے میں, ایک تھے کروآٹس جو کہ کیتھلکس تھے, اور سرب جو ہے وہ رشین آرتھوڈاکس تھے, کرسچن, اور یہ چرچ آف بوسنا والے بھی کرسچنز تھے. جو بوسنین, کرویشینز اور سربز ہیں وہ ایک ریس ہے, یعنی اگر 3 لوگ کھڑے ہو جائیں سامنے تو یو کی ناٹ ٹیل دیم اپارٹ. اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر ایسٹ پنجاب کے کوئی سردار صاحب آ جائیں پنجابی بولتے ہوئے تو ریس تو ایک ہی ہے نا, یو کی ناٹ ٹیل دیم اپارٹ. اگر وہ بھی شیو کر لیں ہم بھی شیو کر لیں, وہ بھی بال کاٹ لیں ہم بھی بال کاٹ لیں, تو آپ کو نہیں فرق پتہ چلے گا کہ یار یہ سردار صاحب ہیں, یہ مسلمان ہیں یا یہ ہندو ہے. جیپنیز کولونیل اور چائنیز ہیں, نہیں ان میں تو فرق ہے یار, ان میں تو نظر آتا ہے فرق, ان میں تھوڑا بہت تو لگتا ہے فرق, لیکن یہ تو بالکل ایک ہی ریس ہے نا. صرف فرق کیا تھا؟ ریلیجن کا تھا. اب ایشو یہ تھا کہ چرچ آف بوسنا والے لوگ تھے نا, یہ تھوڑے اقلیت میں تھے, تو کبھی ان پہ کروآٹس حملہ کرتے تھے, کبھی سربز حملہ کرتے تھے. یہ بڑی یہ بیچارے ڈاؤن ٹروڈن لوگ تھے. مسلمانوں کے یہاں پہنچنے سے کوئی 40-50 سال پہلے ایک سانحہ ہوا تھا جس میں کرویشنز نے اٹیک کیا اور ان کو پورا قابو کیا, اور ان کو فورسبلی کنورٹ کیا اپنے چرچ سے انٹو کیتھولسزم, کیتھلکس بنایا, اور بڑا ہے نا قتل و غارت ہوا تھا. یہ مسلمانوں کے پہنچنے سے کوئی 40-50 سال پہلے ہوا تھا. پھر آٹومنز پہنچے. جب آٹومنز پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی رہتی ہے جو بہت ہی زیادہ ڈاؤن ٹروڈن ہے. اب وہ لوگ بھی سمجھدار تھے, انہوں نے کیا کیا کہ ان کے اوپر ذرا شفقت سے ہاتھ رکھا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ وہ مسلمان ہو گئے, ہونے لگے. جیسے مسلمان ہوتے جائیں تو جو فاتح قوم ہے اس کے لیول پہ آ جائیں. اب میں یہ بات سمجھ پا رہے ہیں؟ یعنی ایک شخص جو بالکل کہتے ہیں نا کہ مظلوم ہو, کوئی حقوق نہ ہو, اور ایک دم سے وہ فاتح کے لیول پہ آ گیا بھائی. اب اس کی شادی بھی ہو رہی ہے کانکرر سے, اس کے جو ہے وہ ایک لیول ہو رہا ہے.
تو چند سالوں کے اندر پوری کی پوری قوم تقریباً 90% جو بوسنین چرچ کے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے. اب جب یہ مسلمان ہوئے تو ٹرکس کو تو بڑا اچھی سپورٹ مل گئی لوکلس کی. پھر بوسنینس نے ہیلپ کی ٹرکس کو اسٹیبلش ہونے میں ان دا بیلکنس. اچھا ٹرکس نے کیا کیا کہ ان کے لوگوں کو اٹھایا, انہیں بہترین علماء بنایا, انہیں جنرلز بنایا. تو ان 500 سال کے اندر بوسنیا نے آٹومن امپائر کو بہترین جنرلز دیے, بہترین جو ہے وہ علماء دیے. اور یہ جو کروآٹس اور سربز ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ تم لوگ غدار ہو, تم لوگ ہماری قوم کے تھے نا, اور تم نے غداری کی, تم نے ان لوگوں کا ریلیجن لیا, اور تمہاری وجہ سے نا یہ 500 سال ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. اب جیسے ٹرکس چلے گئے, یعنی 1987 میں آسٹرو ہنگیرین امپائر نے حملہ کیا, ان سے علاقہ چھینا, تو یہ کیا کہتے ہیں ان کو کہ تم غدار ہو, جبکہ ہیں بیچارے وہیں کے. اب تم جاؤ ٹرکی جاؤ, تم یہاں کیا کرو, یا تو ہم تمہیں قتل کریں گے تمہیں بھیجیں گے. اب ان کا یہ سوچ ہے. اب سمجھ آ رہی کیوں یہ اتنی ان کے اندر جو وہ ہے. اچھا ٹرکس بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی اللہ کی گائے تھے. اب وہ آخری سالوں میں انہوں نے بہت سختی کی ہے سر, یہ ٹرکس نے بھی نا کروآٹس کو اور سربس کو خوب مارا. اچھا وہ کیوں مارا؟ اس لیے انہوں نے ریزسٹ کیا. تو ان کو کس کو چھیڑیں آپ یار, آپ آٹومن امپائر کو چھیڑیں. اب آپ نے ان کو مارا, انہوں نے کہا میں تو انہوں نے اچھا صحیح ان کو سپریس کر کے رکھا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ ٹرکس نے نہیں مارا پیٹا, انہوں نے خوب ان کی کہتے ہیں پٹائی کی. اب وہ ان پہ غصہ ہے ان کو ٹرکس نے. یعنی اس علاقے میں سب سے بدترین گالی پتہ ہے کیا ہے؟ ترک. اگر کسی کو گالی دینا نا وہ کہتے ترک, تم ترک ہو, جھگڑا شروع ہو جائے گا بھائی. تو کبھی ہم کو بھی کہتے ہیں ترک, جس کو تو گالی دیتے ہیں ہم کو. اگر آج آپ مجھے ترک بولیں میں تو خوش ہو جاؤں, ترک بول رہے ہیں. تو وہاں سے گالی تھی, بچ گئے یہ لوگ, اللہ نے بچایا. سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, دوسری دفعہ ہوا قتل عام, پھر بچ گئے, پھر اللہ نے بچایا. سیکنڈ ورلڈ وار میں تیسری دفعہ قتل عام ہوا, پھر بچ گئے. اب جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو یہ جو الائڈ فورسز تھی نا, انہوں نے کہا کہ یار یہ تو قتل عام ہی ہوتا رہے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ملک بنایا, آئیے دکھائیں ذرا, یوگوسلاویا اس کا نام رکھا. اور اس میں انہوں نے کیا کیا الائز نے, جیسے پاکستان میں ہوا نا کہ پنجاب, بلوچستان, سرحد, تو وہ انہوں نے کوئی 6 ریپبلکس لے کر, 6 ایریاز لے کر ایک ملک بنا دیا یوگوسلاویا. اس میں بوسنیا تھا, اس میں سربیا تھا, اس میں مونٹینیگرو تھا, اس میں یہ دیکھیں میسوڈونیا تھا, سمجھے نا, اور سربیا اور بوسنیا, مونٹینیگرو, کرویشیا اور سلووینیا, 1 2 3 4 5, اور یہ مونٹینیگرو جو ہے نا یہ چھٹا تھا. اچھا جناب, اب یہ بن گیا. اب آپ یہ سوچیں کہ جس قوم کا 3 دفعہ میسیکر ہو چکا ہے, جن کے آس پاس یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو ان سے صدیوں سے نفرت ہے, تو کیا سوچ ہونی چاہیے؟ پھر وہی غلطی کی. غلطی کیا کی کہ جب یہ ملک چلنے لگا یوگوسلاویا, اور الائز نے کیا کیا, اس کو بڑا اسٹیبل بنایا. کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ وارسو پیک کنٹریز تھے اور ایک طرف الائڈ کنٹریز. دیکھیں نا, اس طرف ہنگری, رومانیا, بلغاریہ, یہ سارے وارسو پیکٹ کمیونسٹ کنٹریز, اور اس طرف آسٹریا اور اس طرف جرمنی, یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ نیٹو کنٹریز تھے. انہوں نے اس کو بنایا تھا بفر بیچ میں, نیٹو والے ایک طرف اور یہ لوگ ایک طرف, تو بڑا اسٹیبل ملک بن گیا. اچھا سربز نے کیا کرنا شروع کیا, انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا آرمی میں. جو کروآٹس ہیں نا, ان کے پاس پورا یہ ہے کوسٹ, انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا کس میں؟ نیوی میں. تو یوگوسلاویا کی جو آرمی تھی وہ پری ڈومیننٹلی سرب ہو گئی, نیوی میجورٹی ساری کروآٹس کی ہو گئی. اچھا ہم نے کیا کیا مسلمانوں نے, انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کیا 2 کاموں میں فوکس کیا, ایجوکیشن اور بزنس. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ہمارے مسلمان تھے دے بیکیم دا بیسٹ بزنس مین اینڈ پروفیسرس, ڈاکٹرس, انجینئرس, انجینئرنگ فرمز بن گئی, اور بہت رچ ہو گئے مسلمان, پیسے والے ہو گئے.
اور مجھے اس بوسنین بتاتے تھے کہ جب بھی یوگوسلاویا میں کہیں بھی کوئی بہت ایکسپینسو گاڑی نظر آتی تھی تو لوگ کہتے تھے یہ ضرور سرایوو سے ہوگی، جو کیپٹل تھا بوسنیا کا۔ 1984 کے اندر ونٹر اولمپکس سرایوو میں ہوئی۔ اگر کسی شہر میں اولمپکس ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ شہر بہت ڈیولپ ہوتا ہے تو ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کو کبھی جو ہے نا چیچا وطنی میں اولمپکس نہیں ملیں گی، گجرانوالا نہیں کوالیفائی کر سکے گا، کراچی کوالیفائی نہیں کرے گا، ہے نا؟ اب سوچیں ذرا، لاہور ابھی تو نہیں کرے گا لیکن آگے جا کے شاید ہو جائے۔ لیکن اگر ونٹر اولمپکس ہو رہا ہے ایک جگہ پہ تو امیجن کریں کہ کس لیول آف ڈیولپمنٹ ہوگا، یو نو۔ اب یہ غلطی ہوئی۔ اب ہوا کیا کہ 80s میں حالات بگڑنے لگے، کمیونزم ختم ہونے لگا، اور 91 میں جو ہے نا پہلی جھڑپ ہو گئی سربیا کی اور کروشیا کی۔ کروشیا نے ڈکلیئر کیا انڈیپینڈنس، سوری پہلے تو سلووینیا نے ڈکلیئر کیا، یہ نکل گئے، یہاں تھوڑی بہت لڑائی وڑائی ہوئی، پھر جو ہے کروشیا نے ڈکلیئر کیا، اور پھر یہاں جنگ شروع ہو گئی سربیا اور کروشیا کی، بڑی بروٹل وار۔ پھر بوسنیا نے ڈکلیئر کیا انڈیپینڈنس، اور بس وہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اور ہوا یہ کہ جی وہ تو تھے ہی نہیں، کچھ آرمی نہیں تھی۔ اب جو تھوڑے بہت مسلمان تھے یوگوسلاو فورسز میں وہ بھاگے، انہوں نے آ کے آرمی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، یعنی جب تک مسلمان آرگنائز ہوئے تھوڑے بہت تو 1 سال لگا، اور میکسیمم میسیکرز وہ 1 سال میں ہو چکے تھے۔ تو بھائی آپ کا ویژن ہونا چاہیے تھا، جب آپ کی ایک ہسٹری ایسی ہے، آپ کے ڈائنامکس ایسے ہیں، تو اللہ کے بندو آپ کو چاہیے تھا ایک ویژن بنتا ہے ایک مسلمانوں کا، کیوں عثمان صاحب، کہ ٹھیک ہے ہم نے ڈاکٹر بھی بننا ہے، انجینئر بھی بننا ہے، ہم نے کچھ بچے اپنے آرمی میں ڈالنے ہیں، کل خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی تو ریسورسز ہوں، ویژن ہی نہیں۔ تو مجھے اتنا صدمہ ہوا نا کہ یار یہ کیا ہوا، اس سے میرا انٹرسٹ آ گیا ویژنس کے اندر۔ 1700s کے اینڈ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغلز کے سامنے کچھ کنڈیشنز شرائط رکھی، سمجھے نا، اور مغلوں نے وہ شرائط پوری کی۔ اس میں ایک شرط یہ تھی کہ کوئی بھی مغل شہزادے کو ملٹری ٹریننگ نہیں مل سکتی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب ہر کسی کو ملٹری ٹریننگ ہوتی تھی بھائی، ہر کسی کو لڑنا آتا تھا، چاقو چلانا اور تلوار چلانا، گھڑ سواری، یہ سب جانتے تھے۔ جیسا ہمارے ٹرائبل ایریاز میں کلاشنکوف چلانا سب کو آتا ہے، اس لیے کہ ان کے پاس یہ وہ ہے، اس پارٹ آف لائف، بچیوں کو آتی ہے۔ ہمارے دوست ہیں، ان کا نام ہے قاری سیف اللہ صاحب، وہ ہیں کوئٹہ کے، اور ہوا یہ کہ جناب وہ جا رہے تھے گوادر، اور مارا سے تھوڑا، اور مارا ہے نا ایک جگہ، اور مارا سے تھوڑا پہلے گاڑی الٹ گئی، خود بے ہوش، اہلیہ بے ہوش، بچے زخمی، خود بھی زخمی۔ اب ایک بچی جو تھی نا وہ بے ہوش نہیں ہوئی، چوٹیں تو اس کو بھی لگیں بیچاری، گاڑی الٹی ہے تو چوٹیں تو لگیں گی نا بھائی۔ کوئی 14 سال کی بچی ان کی، وہ ہوش میں تھی، ایک جیپ رکی، اور اس سے لوگ جو ہے نا لوٹنے کے لیے آئے، یہ لو بھائی، یا اللہ کا خوف کرو بھائی، وہ بیچارے ساری فیملی۔ اس نے کیا کیا کہ والد صاحب کی جیب سے پسٹل نکال کر نہیں کھڑی ہوگی، مثلا ایک قدم آگے آؤ گا نا میں اڑا دوں گی، الٹے پاؤں نکل گئے وہ لوگ۔ اب آپ بتائیں کہ اب ہاں شہر کی کوئی لڑکی ہوتی نا، وہ تو پہلے اماں کو دیکھ کے رو رہی ہوتی، ابا کو دیکھ کے رو رہی ہوتی، خود ہی اس کا دل ہو رہا ہوتا، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا، پسینے ہو رہی تھی، ہاتھ کانپ رہے ہوتے۔ 14 سال کی بچی کا تو یہ ہوتا، وہ 14 کا بچہ بھی ہوتا تو یہ ہوتا بچی تو چھوڑنے۔ اور اس لڑکی نے اس حال میں بھی اس نے پسٹل نکال کر، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب پسٹل چلانا آتا ہوگا تو اٹھایا ہوگا نا یار، بعد میں پریکٹس کرائی ہوگی، اسے پتہ ہوگا کیسے چلانا ہے، کیسے کرنا ہے، اور انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ بالکل سیریس ہے، وہ بھی بدماش جو تھے انہوں نے دیکھ لیا یار یہ تو بالکل جلاد قسم کی لڑکی ہے تو مار بھی دے گی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے پاس یہ اسکلز تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی شہزادہ اب سے ملٹری ٹریننگ نہیں لے گا۔ 50-60 سال کے بعد کیا ہوا؟ یہ ریفرنس بڑے اچھا ہے، آپ کو مل جائے گا، یہ کتاب ہے دا لاسٹ مغل، ولیم ڈیل رمپل، دا لاسٹ مغل، ایک یہ والی کتاب ہے۔ اگر آپ نے یہ کتاب نہیں پڑھی تو ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ۔
اس لیے کہ اتنی ریسرچ، ہسٹری میرا پیشن ہے، اتنی ریسرچ ہسٹری جو ہے 1857 کے اوپر نہیں آئی آج تک. 1857 میں کے اوپر نہ مسلمانوں کی طرف سے نہ گوروں کی طرف سے کوئی ہسٹری اتنی ریسرچ آئی ہی نہیں ہے جتنی آئی ہے. اور یہ جو شخص ہے ولیم ڈیلرمپل، اس نے اس کتاب کے اندر اتنا ڈیفینڈ کیا مسلمانوں کو ود ڈاکیومنٹیشن کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی مسلمان نے لکھی ہے. عثمان صاحب اتنی میں دعا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان دے دے. وہ کام جو ہم سے نہیں ہوا نا وہ اس نے کیا ہے. اس نے کیا کہ ریفرنس کے ساتھ کیا ڈیفینڈ. اس نے کہا نہیں یہ جو مسلمانوں کے خلاف ایلیگیشنز ہیں یہ غلط ہیں، کہ انہوں نے مسلمانوں نے یہ کیا، مسلمانوں نے نہیں کیا. بھائی یہ تو ایسا ہی نہیں ہوا، یہ تو سارا ویسٹرن ایلیگیشنز ہیں. تو عجیب اللہ کا نظام ہے. کبھی کبھی جب ہم سے نہیں کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی اور سے لے لیتے ہیں. اس میں آپ کو سب ریفرنسز مل جائیں گے. ہوا کیا، مغلوں نے کیا کیا، مان لی یہ کنڈیشن. 50-60 سال کے بعد ہو گئی جنگ. تو سارے کے سارے جو بغاوت کر کے جو آئے انڈین سولجرز ایسٹ انڈیا کمپنی کے، جس میں اکثر ہندو تھے، وہ آئے کہاں، وہ سیدھا آئے دلی. اور وہ گئے کس کے پاس، بہادر شاہ ظفر کے پاس. انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم تو اب میوٹنی کر کے آئے ہیں. اچھا انہوں نے کیا کیا، سارے ویپن نکالے یونٹس سے، اور بہت سے یونٹس میں جو نکلے ہیں وہ اپنے برٹش کمانڈرز کو قتل کر کے نکلے ہیں. ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہلا کے رکھ دیا نا اس میوٹنی نے، کچھ چھوڑا ہی نہیں. آپ کے سارے سولجرز ڈیفیکٹ کر گئے، آپ کے ویپنز نکل کے چلے گئے، آپ کے بندوں کو انہوں نے مار دیا. اور یہ سیدھا ویپنز کے ساتھ پہنچے بہادر شاہ ظفر کے پاس اور کہا دیکھو بھائی آپ ہمارے ہیں کنگ. اور سوچیں وہ سولجرز میجورٹی ہندو ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ جیسے آپ کہیں گے نا ویسے ہم چلیں گے، ہمیں لیڈ کریں ان کے خلاف. اور جو بقیہ بچ گئے ہیں، کچھ یونٹ بچ گئے تھے، کچھ سائٹ وائٹ پہ پنجاب میں جو لوگ بچ گئے تھے، بھائی چند ہیں ان کو اڑا دو، انڈیا آزاد ہے. تو بادشاہ ظفر تو ظاہر عمر رسیدہ تھے. انہوں نے اپنے لڑکوں کا چلو کرو، لیڈ کرو. مرزا مغل ایک لڑکے کا نام تھا، اس دو تین لڑکے تھے. تو انہوں نے پھر کمانڈ سنبھالی. تو یہ لکھ رہا ہے کہ اگر ان لڑکوں کے پاس ملٹری ٹریننگ ہوتی آج انڈیا کی تاریخ کچھ اور ہوتی. چونکہ ملٹری ٹریننگ نہیں تھی وہ لیڈ ہی نہیں کر سکے صحیح. سارے ریسورسز ضائع ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس نے کہا کوشش بہت کی ان لڑکوں نے. یہ کہا جاتا ہے کہ بہادر ظفر کے سب لڑکے شرابی تھے اور ایسے تھے اور کسی کام نہیں تھے، کہا جاتا ہے نا، ایسا تھا نہیں. اس نے کہا نہیں، سارے نے ایسے نہیں تھے. کم از کم 2 لڑکے ایسے تھے کہ جو بہت زیادہ محنت انہوں نے کی، بڑا دم لگایا. وہ اس لیے نہیں ہارے کہ انہوں نے محنت نہیں کی، وہ اس لیے ہار گئے کہ ان کے پاس ٹریننگ ہی نہیں تھی. بھئی ایک چیز ٹریننگ، مثال طور پہ آپ مجھے فٹ بال کھیلنے بھیج دیں، میں نے فٹ بال نہ کھیلوں زندگی بھر، کھیل سکتا ہوں میں، وہ بھی کسی کوئی انٹرنیشنل ٹیم کے ساتھ. ہاں بال کو ماروں گا ککس ضرور، لیکن جیت نہیں سکتا میں، کیوں؟ ہم نے ٹریننگ نہیں کیا. جس کے پاس ٹریننگ دی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا ویژن کلیئر تھا، ہمارا نہیں تھا. ان کو شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں کہیں یہ مغل کھڑے ہوں، اس قابل نہ چھوڑو کہ کھڑے ہو سکیں. اگر کوئی سمجھدار شخص ہوتا وہ کہتا ہے یہ کون سی کنڈیشن ہے، ہم نہیں مانتے. یا مان لیتے اور اندر اندر دیتے ٹریننگ. ضروری ہے کہ ہر چیز بتا کے کرنے والی. یار آپ اتنے زیادہ وہ رہے لوئل. بھئی آپ کے پاس اپنے فورٹس تھے، آپ کے اپنے ایریاز تھے، بہت جگہوں پہ تو مغل آزاد تھے. آپ کیا کرتے کہ آپ اپنے سیکرٹ ٹریننگ دیتے اپنے لوگوں کو. اب آپ ان کو جو ہے وہ تہخانوں میں ٹریننگ دیتے. شہزادوں کو تو ضرور دیتے. نہیں ہوا. کچھ کو بھگا دیتے ملک سے باہر، اور کہیں اور پہاڑوں وہاڑوں میں جو ہے ان کے پاس ابراہیم کے ابا دادا پردادا تھے نا، ان کے پاس بھیج دیتے. وہ اچھا ان کو ٹرین کر دیتے. 2-4 لڑکیاں بھی ان کو دے دیتے ان مغلوں کو نا. تو کم از کم کچھ تو پہاڑوں میں بیٹھے ہوتے ٹرینڈ. ویژن ہوتا تو ہوتا، ویژن تو تھا ہی نہیں. خیر بہت میں صدمے میں رہا. خیر جب میں واپس US آیا، ایک تو یہ ہوا میں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اب تو میں ریلیف کا کام کروں گا. انجینئرز تو بہت ہیں مسلمانوں کے پاس. ہمارے پاس نہ ڈاکٹرز کی کمی نہ انجینئرز کی کمی ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ ڈاکٹرز کی کمی ہے؟ نہیں ہے. ہزاروں ڈاکٹر پاکستان کے جو ہے نا US میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی بہت ساری سہیلیاں وہیں ہوں گی اور آئیں گی بھی نہیں واپس. ہاں 99% وہاں جا رہے ہیں سارے یار.
اور وہاں کام کر رہے ہیں, وہاں انڈر سروڈ ایریاز میں کام کر رہے ہیں, یعنی اس جگہ پہ جہاں گورا ڈاکٹر کام کرنے کے تیار نہیں ہے, ہمارا ڈاکٹر کام کرتا ہے. کیوں؟ گرین کارڈ کے لیے, سٹیزن شپ کے لیے. تو گاؤں میں ڈاکٹرز بیٹھے ہیں یو ایس کے, پاکستانی, ایسے ایسے ٹاؤن میں. آپ بولتے ہیں یار یہاں کہاں سے پہنچ گئے یار. میں سوچتا تھا یہ کہاں سے یہاں آ گئے یار. میں آپ یہاں کیسے آ گئے بھائی؟ یہاں پہنچنا مصیبت ہے. بلو فیلڈ ویسٹ ورجینیا, رونوک ورجینیا, سمجھے نا, اور پتہ نہیں یار وہ ساؤتھ ڈکوٹا اور نارتھ ڈکوٹا. بھائی کہاں چلے گئے یار. اور وہ وہاں آئیڈا ہو, اور ایسے ایسی جگہوں پہ پاکستانی ڈاکٹر ملیں گے, آپ بولیں گے یار یہ کہاں سے آپ آئے یہاں. جی وہ تو گرین کارڈ کے انڈر سروڈ ایریاز ہیں, تو یہاں تو فورن سٹیزن شپ مل جاتی ہے, اور پوری زندگی وہاں بیٹھے رہیں گے, اور پوری زندگی ان کے ضعیف لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے, اور ہمارے لوگ جو ہے وہ تڑپ کے مر جائیں گے, ہم کو پوچھنے والا نہیں. ابھی ہم نے میڈیکل اسیسمنٹ کیا کہاں, گوادر کا, پتہ ہے آپ کو, یو ول ناٹ بلیو دس. گوادر جیونی کا جو انکیچمنٹ ایریا ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ لوگوں کا ہے. ہم ڈاکٹر عبدالباری خان کو لے گئے تھے ابھی ریسنٹلی, انڈس ہاسپٹل والے. یہ 2.25 لاکھ جو لوگ ہیں گوادر کے اندر, جو ہسپتال ہے یہ گوادر پورے شہر کے اندر ایک بھی گائناکالوجسٹ نہیں ہے, ایک بھی اینستھیٹک یا اینستھیزیولوجسٹ نہیں ہے. تھوڑی سی بھی کمپلیکیشن ہوتی ہیں بچی لڑکیوں کی, دے ڈائی ان دا پلیس, اور بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں کہاں, تربت, اور وہ ڈینجرس روڈ ہے سمجھے نا, وہاں وہ ہنگامے چل رہے ہوتے ہیں, وہ تربت بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں. 4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, 3-4 گھنٹے کی, تو اکثر لڑکیوں کا تو ٹیکسیز کے بیک سیٹ کے اوپر ڈیلیوری دیتے ہوئے بچی کا بھی اور بچے کا بھی انتقال ہے. یہ ہمارے ملک کا حال ہے. اب بولیں یار بڑی عجیب سی بات ہے, یہ ہے ریالٹی ہے, یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں. وہ بھائی ایک ہی گائنا کالج آ کے بیٹھ جائے یار اپنے شوہر کے ساتھ, یار کوئی مسئلہ حل ہو جائے ہمارا. نہیں, ہمیں تو نیو یارک جانا ہے, جاؤ بھائی. تو ویژن ہی نہیں ہے نا. اگر ویژن ہمارا ہوتا تو ہم کوئی ایسی کنڈیشنز رکھتے, چلو کہ یار کوئی لوگ وہاں جاتے, وہاں کی بچوں کو جو ہم اسکالرشپ دیتے, اس علاقے کے بچوں کو اسکالرشپ دیتے, انہیں ڈاکٹرز بناتے, واپس وہاں بھیج دیتے. تو یہ ایشو نہیں, سوچا ہی نہیں کسی نے. اور ایسی ٹریجک وہ کہانی ہے نا کہ وہ میں تو بتاؤں گا نا آپ کی رات ہی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو کہنے کو صحیح ویژن. تو جب میں واپس یو ایس گیا تو میں نے کہا یار اس پہ ذرا ریسرچ کرو, یہ کیا ہے یہ ویژن کسے کہتے ہیں. تو الحمدللہ تھوڑا سا دیکھنا شروع کیا, ریسرچ کرنی شروع کی, پھر اللہ کے فضل سے موقع مل گیا سفر کرنے کا. تو یہ جو مٹیریل آپ کے ہاتھ میں آیا ہے یہ تقریباً کوئی 22 سال کی ایک سفر ہے جس کے نتیجے میں آیا ہے. ٹائم لینڈرز پھر کیسے سیٹ اپ ہوئی, 9/11 ہوا. 9/11 کے وقت جو ہے ہم ریلیف کے کام میں ایکٹیو تھے. تو 9/11 کی وجہ سے میں اور مجھ جیسے بہت سے پاکستانی ریلیف ورکرز پھنس گئے. اسے کہتے ہیں نا, نہ 3 میں نہ 13 میں. وہ کیسے پھنسے؟ ایک تو پاکستانی ہونا آپ کو پتا بہت بڑا اعزاز ہے دنیا میں, سمجھے, تو ہم تو پاکستانی پکے. دوسرا یہ ہوا کہ جی ریلیف ورکرز جو ہوتے ہیں ان کا سٹیج کیا ہوتا ہے, وارز ہوتی ہیں, سمجھے. اب ریلیف ورکر جو ہے میرے جیسے, اب وہ کیسے کسی کو سمجھائیں گے کہ بھائی میں جو ان علاقوں میں تھا, میں وہاں ریلیف کا کام کر رہا تھا اور کچھ نہیں کر رہا تھا, کیونکہ سامنے والے کو نہیں پتا نا, پاکستانی اور ان ملکوں میں رہے, اور چہرہ بھی تمہارا پتہ نہیں کس کے جیسے ملتا ہے, تو تم تو یار پتہ نہیں تم کون ہو. بھائی ہم ریلیف کا کام کرتے رہے ہیں, نہیں یار یہ تو کوئی شک لگ رہا. تو اس لیے جو ریلیف کے لوگ تھے نا سارے پاکستانی خصوصاً, انہوں نے کہا بھائی اب ایک کام کرو, آپ جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ کوئی اور کام کرو. تو جو اکاؤنٹنٹ تھے وہ اکاؤنٹنگ میں واپس چلے گئے, ڈاکٹر تھے میڈیسن میں واپس چلے گئے, انجینئر واپس چلے گئے. ہم پھنس گئے کیونکہ ہم تو کہیں گئے تھے ہی نہیں. کہتے ہیں نا کہ میں کیا کروں گا اگر ہو گیا محبت میں ناکام, میں کیا کروں گا اگر ہو گیا محبت میں ناکام, مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا. تو ہم کیا کریں. اچھا میں بتایا پڑھائی کا تو ہمیں تو بعد میں شوق بالکل ہی ختم ہو گیا تھا, اور انجینئرنگ سے تو میرا دل ہی اڑ گیا تھا نا. مجھے بعد میں پتا چلا کہ انجینئر تو میرے لیے تھی ہی نہیں. کسی کو پہلے پتہ چل گیا نا, عادل تم تو بہت لکی آدمی ہو, ہم تو پورا رگڑا کھا کے سمجھے, تم تو پہلے سمجھ گئے. کیا کروں. تو پھر میں سوچا اللہ کی توفیق سے, میں کہا یار دیکھو اتنے سارے ملکوں کے سفر ہے, ایکسپیرینسز ہیں, اگر ہم یہ اپنی چوٹیں اور اپنے ایکسپیرینسز لوگوں کو دیں تو زیادہ فائدہ ہوگا. یہ سوچ کے ٹائم لینڈر سیٹ اپ کیا, اور لوگوں نے بہت مجھے کہا کہ یہ چلے گا نہیں. تو میں کہا دیکھو بھائی نہیں چلے گا تو کوئی بات نہیں,
کوشش تو کر لیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے چل گئی بات. پچھلے 12 سال سے ہم پڑھا رہے ہیں, ویژنس پڑھاتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ پڑھاتے ہیں, کنسلٹنگ کرتے ہیں, کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور تقریباً 12 ملکوں میں ہم آپریٹ کرتے ہیں, اور کوئی تقریباً 30,000 پلس لوگ ہماری ٹریننگس کر چکے ہیں. اور ٹائم لائنرز فیملی میں ہر طرح کے لوگ ہیں ماشاءاللہ. ہمارے فیملی میں جو ہے وہ ایئر وائس مارشل صاحب بھی ہیں, عدیل کے ماموں. ہماری ٹریننگ میں ایڈمرلز بھی ہیں, اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں, علماء بھی, کوئی 1000 زیادہ علماء ہیں جنہوں نے سارا اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو میں تو بھائی طوطا ہوں, ٹھیک ہے. میری امی کہا کرتی تھیں کہ یہ میرا ڈمبیسٹ بچہ ہے, دا ڈمبیسٹ چائلڈ. دیکھیں ماں اگر یہ کہہ دے نا ڈاکٹر افشاں صاحبہ, تو اس کو تو کوئی آپ کر ہی نہیں سکتے نا چیلنج. ماں کہہ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں میں کون ہوں. تو پھر یہ کیسے, یہ اس طرح سے کہ میں ہوں طوطا. طوطا سمجھتے ہیں آپ. ہم کرتے ہیں کہ جو ہمارے یہ بڑے بڑے علماء ہیں جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں, تو وہ ہمیں بتاتے جاتے ہیں بھائی یہ بولو یہ بولو, تو ہم ان کی ساری چیزیں جواب کے بولتے جاتے ہیں. تو اس میں میرا بہت ہی کم ہے, اوریجنل کنٹریبیوشن سارے ان لوگوں کا ہے. کل بھی زبردست ایک لیکچر میرا ہمارے دوست کا جو ایک بہت بڑے اسکالر سے ایسوسیٹیڈ ہیں, تو کل میں فون میں بڑے غور سے سن رہا تھا ان کی باتیں, اور بڑے مجھے سیکھنے میں مل رہا تھا. کہنے لگے ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ جس طرح سے کنواں ہوتا ہے نا, کنواں, کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کنویں میں جا کے پانی ڈالے. تو میں نے سوچا, میں نے کبھی ایسا سوچا ہی, میں نے واقعی کبھی کوئی کسی کنویں میں پانی ڈالتے نہیں دیکھا کہ کنویں کا جو پانی ہوتا ہے خود نکلتا ہے نا. تو کہنے لگے کہ اوروں سے آپ کو معلومات ملتی ہے, علم جو ہے نا وہ اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے جو انسان کے اندر سے نکلتا ہے. علم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے جو اندر سے نکلتا ہے. علم اندر سے نکلتا ہے, باہر سے معلومات ملتی ہیں. میں کہا واہ یار, یہ تو بڑی گہری بات کہہ گئے ان کے مولوی صاحب. تو یہ مٹیریل آپ کے سامنے آ گیا. اچھا, پھر یہ ہوا کہ جب ہم اس کو ڈیولپ کر رہے تھے تو مجھے موقع مل رہا تھا ڈفرینٹ وار ایریاز میں جانے کا, تو ہم اس کو اپلائی بھی کر رہے تھے. تو اس میں پریکٹیکل بھی ہے, اس کے اندر کچھ تھیوری بھی ہے. تو یہ جو کورس ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ آئے ہیں, ظاہر بات ہے کسی نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے, ہیں عمر بھائی بڑے ارمانوں کے ساتھ بھیجے گئے ہیں, سعودی عرب میں بیٹھ کے کوئی اتنا آپ کے لیے فکر مند ہے یار ماشاءاللہ, ہے نا. فون بھی آ رہا ہے, ای میل بھی آ رہی ہے, میرے دوست آنے ہیں, میرے دوست آنے ہیں نا, کہ کوئی سعودی عرب میں بیٹھ کے کوئی اتنا شور مچا رہا ہے. تو فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ 3 دن کے بعد آپ کا کوئی ویژن بنے گا, وہ تو نہیں ہوگا. ویژن تو آپ کے پہلے بنے ہوئے ہیں. یہ کورس آپ کو ایک فریم ورک دے دے گا, ایک پروسیس دے دے گا کہ اگر آپ کا کوئی ویژن ہے تو اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے, کیسے اس کو لے کے چلنا ہے, آپ کے پروسیس بتا دیں. اور اگر آپ نے وہ پروسیس کیا تو آپ بہت تیزی سے کام کر لیں گے, آپ کو کم چوٹیں لگیں گی, آپ کو کم پریشانی ہوں گی, کیونکہ ایک سسٹم مل گیا. اس کی مثال ایسی ہے کہ مجھے ایک بلڈنگ بنانی ہے, تو بلڈنگ کیسے ڈیزائن ہوگی اس کے ایکسپرٹ تو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک نالج ہوتی ہے جس کے بیسس پہ آپ بلڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو بلڈنگ بنانی ہو اور آپ خود ہی جو ہے وہ پیپر لے کے بیٹھ جائیں, کچھ ڈرائنگ بنائیں اور پھوڑا لیں, شروع کریں اور فاؤنڈیشن ڈالیں اور اینٹیں لگانا شروع کر دیں. ایسا کام کرنا سمجھداری ہوگی؟ کیوں جلال؟ آپ کو اپنی فیکٹری کو یا کسی کو اپنی فیکٹری کو ایکسپینڈ کرنا ہے تو آپ ایسا کریں گے ایکسپینشن. گھر کے اندر آپ کو 2 کمرے اور بنائیں تو ایسے بنائیں گے. کرتے ہیں لوگ ایسی کوشش, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. آپ ظاہر بات ہے کسی آرکیٹیکٹ کو ہائر کریں گے جس کے پاس ایک نالج ہوگی اس کام کی. جس طرح سے آرکیٹیکٹ آپ کی بلڈنگز بنانے کی نالج رکھتا ہے, اسی طرح سے یہ ہماری کوشش ہے کہ ایسی نالج ہو کہ جو شخص بھی جو ویژن بنانا چاہتا ہے اس کے پاس ایک نالج ہو جس کی بیس پہ اپنا ویژن بنا سکے. کیونکہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ضرور ہے, کوئی کرنا چاہتا ہے, خصوصاً اس کمرے میں. اگر آپ کو ویژن ہوتا نہیں تو آپ اس کمرے تک پہنچتے ہی نہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ ممکن ہے کہ شرمندہ تعبیر نہ ہو ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. اچھا جو شعر ہوتے ہیں نا, کہ کبھی میں کرتا ہوں شاعری خود, تو اب مجھے یاد نہیں رہتے. تو اگر وہ تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا تو میں چونکہ تھوڑی وہ شاعری کرتا ہوں میں اس کا وزن ملا لیتا ہوں. تو ایسا نہ کریں کہ کل آپ بولے یار میں شعر غلط پڑھا. بھائی دیکھیں میں پہلے سے بتا رہا ہوں میری اتنی میموری اچھی نہیں ہے کہ ہر شعر کا ہر لفظ یاد رہے, سمجھے نا. بس وزن ہو جائے گا, شعر میرا نہیں ہوگا لیکن وزن پورا ہوگا, سمجھے نا. ممکن ہے کہ شرمندہ تعبیر نہ ہو ورنہ ہر ذہن میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں. ہر انسان کے ذہن میں کچھ ہوتا ہے, تو وہ جو کچھ ہے
ہیں ادریس بھائی، اس کو کیسے منظر عام پہ لے کے آنا ہے، اس کا ایک پروسیس ہے جو ہم آپ کو انشاءاللہ پڑھائیں گے. اگر آپ نے کورس اچھی طرح پڑھ لیا تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. اور آپ کے ذریعے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے. پہلے میں کہتا تھا، لوگ کہتے تھے جھوٹ بولو ایسا ہوگا نہیں. اب چونکہ اتنے لوگوں کی زندگی میں ہونا شروع ہو گیا تو اللہ کے فضل سے میرا کام آسان ہو گیا. انڈس ہاسپٹل پاکستان کا ایک بہت زبردست پروجیکٹ ہے، ڈاکٹر صاحب آپ جانتی ہیں. آپ اس کا پہلا ویژن اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے آفس میں لکھا گیا. پاک قدر تکافل بہت بڑی کمپنی بن گئی، اس کا پہلا ڈاکیومنٹ ہمارے آفس میں لکھا گیا. علم فاؤنڈیشن انسٹیٹیوشن ہے، اس کا ہمارے پاس لکھا گیا. کتنے سارے اسکولز ہمارے پاس آتے ہیں. تو بہت سے پروجیکٹس تو انسیپشن سے ہمارے ساتھ چلتے ہیں. تو یہ فریم ورک ہم ان کو دیتے ہیں. بہت سے لوگوں کی زندگی میں بڑا چینج آتا ہے. اللہ کرے کہ آپ کی زندگی میں بھی آئے. تو یہ میں نے ابھی تک کیا کیا کہ ہم نے ایک دوسرے سے تعارف کر لیا. اور ماشاءاللہ اللہ کا اتنا احسان ہے، اتنا زبردست گروپ ہیں. ڈاکٹر افشان صاحبہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہماری ٹریننگ میں اس طرح کا زبردست گروپ آ جائے. پیپل ود ایئرز اور ایکسپیرینس آف ڈوئنگ تھنگز، اور کام ہے اور ویژن ہے، ایک دل میں آگ لگی ہوئی ہے کچھ کرنے کی. تو تعارفات ہو گئے. اس کے بعد میں نے اپنا تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دیا، اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کورس کیسے ڈیولپ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے کہ ایک فریم ورک، ایک پروسیس مل جائے جس سے اگر آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کام. شارق صاحب ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہیں گے تو آپ کر لیں گے. جلال صاحب کمپنی چلا رہے ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. علی صاحب کو ویژن بنا سکتے ہیں. ماشاءاللہ سے اویس صاحب انوالوڈ ہیں ایک کام کے اندر، اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. ابتدا ہے، یہ لوگ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کیا یہاں تک میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ کیا آبجیکٹیوز ہیں اور کیا اس کا وہ ہے. اب جو ہے کچھ گراؤنڈ رولز ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ہم نے آپ کو بھیجا بھی تھا کہ ان کو پڑھ کے آئیے گا. اب تھوڑا سا میں آپ کے سامنے اس کو ریفریش کر دیتا ہوں. ٹائمنگز کا آپ نے پڑھ لیا کہ یہ جو اسکیجول ہے اس کو ہم فالو کریں گے. اور کیوں فالو کریں گے؟ وہ اس لیے فالو کریں گے کہ جیسے بریک ہوئی ختم 10 بجے، اگر آپ 2-4 منٹ لیٹ ہو گئے تو میں بہت زیادہ اذیت میں آ جاتا ہوں. کیسے کہ جو لوگ نہیں ہیں میں وہ بات کہہ دوں گا تو ان کا مس ہو جائے گا. وہ اتنے ارمان کے ساتھ آئے، ان کو بھیجا گیا ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اور شیطان تو چاہتا ہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا اگر ان کا انتظار کروں تو جو لوگ آ چکے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ یہ خیانت ہے، کیونکہ ان کا وقت امانت ہے نا. کیوں مولانا صاحب؟ یہ جتنے لوگ ہیں ان کا وقت میرے پاس امانت ہے. اگر میں نے ان کا وقت ضائع کیا تو خیانت ہوگی نہیں ہوگی؟ اچھا دیکھیں میں ایسے بول رہا ہوں، آپ اگر نہیں ہوگی تو ہمیں بتا دیجیے گا. آپ ایسا نہیں کہ میرے سے پریشر میں آ کے کوئی غلط فتویٰ دیں گے، ایسا نہیں کریں گے نا آپ. بھئی اگر میں نے ان کا وقت ضائع کیا تو خیانت ہوگی بس. تو اب دیکھیں اب میں اس اذیت میں آ جاتا ہوں، تو اس لیے میں تو شروع کر دیتا ہوں. اور مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہوتا ہے یار اس بندے کا مس ہو گیا، اس بندے کا مس ہوا. تو اس لیے آپ اپنے ٹیچر کو اذیت نہ دیں. کسی مسلمان کو تکلیف دینا اچھی بات نہیں ہوتی، خصوصاً اگر آپ کا استاد ہو تو اللہ کے لیے آپ نہ کریں، آپ ٹائم پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے کہیں گے نا سلمان بھائی یہ 15 منٹ کم ہے، 5 منٹ بڑھا دیں، میں بڑھا دوں گا. مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں اس کو بڑھا دوں گا. لیکن یہ کہ جو ہم نے طے کیا ہے وہ ہم نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ہمارے پاس ایک پالیسی ہے کہ اگر آپ لیٹ ہو گئے، انسان ہیں ہم سب، تو ہم آپ سے جو ہے وہ 50 روپے فی منٹ لیں گے، اور اس کو ہم جو ہے کسی کہتے ہیں کسی چیریٹیبل کاز میں دے دیں گے. اس پیسے کو ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے. کہ مولوی صاحب ٹھیک ہے نا، اپنے پاس نہیں رکھیں گے، ہم دے دیں گے ہم. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے آپ لوگ سب خوشی خوشی تیار ہو جائیں. اگر آپ خوشی خوشی تیار ہو گئے تو یہ اچھا ایک گروپ نے کہا نہیں ہم اگر کوئی اور آلٹرنیٹیو بتائیں. ایک ہوا تھا سوزوکی میں ہوئی تھی بحث، میں دیکھیں اور آلٹرنیٹیو میں بتاتا ہوں کیا ہے. ایک تو یہ کہ اگر آپ 1 منٹ بھی لیٹ ہوں، ایک صاحب کو اعتراض تھا کہ نہیں میں نہیں کرنا چاہتا یہ. اچھا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو اعتراض ہو تو مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو، تو پھر ان سے پیسے نہیں لے سکتا میں لیٹ ہونے کا. اس کو خوشی دینا ہے، وہ خوشی دینا نہیں چاہتا، میں تو لے نہیں سکتا. اب ان کو تو میں نے نہیں بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، لیکن مجھے تو پتا تھا کہ یہ ہے. تو میں کیا چاہتا کہ ایک کام کریں. آلٹرنیٹیوز کیا ہیں؟ دیکھیں ایک آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ اگر آپ 1 منٹ بھی لیٹ ہوں تو میں آپ کمرے میں نہیں گھسنے دوں، لاک کر دوں دروازہ، اور آپ اگلی بریک کے بعد آئیں، کیونکہ آپ لیٹ آئیں گے تو ہم ڈسٹرب ہوں گے. دوسرا آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ کو سرٹیفکیٹ ہی نہ دوں. اور تیسرا آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ آپ خوشی خوشی 50 روپے فی منٹ دے دیں. تو میں ان سے کہا کہ ایسے بتائیں کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں. اچھا پبلک تو بہت سمجھدار ہے نا، سمجھے نہیں تیسرا والا صحیح ہے. اچھا وہ انہوں نے پھر بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا. پھر میں ان سے کہا کہ کام کر لیں کہ اگر آپ ہاتھ نہیں کھڑا کرنا چاہ رہے تو کوئی نہ کوئی تو رول لگانا پڑے گا. تو
تو آپ کورس چھوڑ دیں. اچھا وہ کورس بھی نہیں چھوڑنا چاہ رہے تو پھر الٹیمیٹلی وہ ان کو ہم نے منا ہی لیا اور پھر مان بھی گئے وہ خوش خوش. تو کیا یہ صحیح ہے ہم کلیکٹ کر لیں 50 روپیز؟ کیا خیال ہے ابراہیم صاحب؟ ٹھیک ہے نا. اچھا ایک صاحب نے مجھے کہا کہ نہیں ہم تو لیٹ ہی نہیں ہوں گے تو آپ کیوں کلیکٹ کر رہے ہیں, اس طرح کی بات کی. تو میں نے کہا جب آپ لیٹ ہی نہیں ہوں گے تو آپ کو دینا ہی نہیں پڑے گا, آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں, یہ تو ان کے لیے لیٹ ہوگا. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اچھا اب مجھے بتائیں کہ ہم کس کاز کو دیں کلیکشن. اچھا ایک کبھی ہمارے پاس زیرو کلیکشن بھی ہوتی ہے. اب فیض ہے نا, پورا نام کیا آپ کا؟ خالد بھائی زیرو کلیکشن بھی ہوتی ہے. اتنے پکے ہوتے ہیں ہمارے لوگ کہ 1 منٹ بھی کوئی لیٹ نہیں ہوتا. اور ایک دفعہ تقریباً کوئی 34,000 روپے بھی ہوئے کلیکٹ, 34,000 روپیز جمع ہوئے, ایسا بھی ہوا ہے. خیر وہ تو فلڈز آئے ہوئے تھے پاکستان میں, تو فلڈز کے لیے تھے وہ. تو بتائیں کہ کس ادارے کو دیں ہم؟ شوق خانم. اچھا ٹھیک ہے, تو آپ وہاں پر اب وہاں پہنچا دیں گی پیسے, ٹھیک ہے. تو کیا خیر بھی شوق خانم سے کسی کو اعتراض تو نہیں ہے؟ ہاں اس کو بھی دے سکتے ہیں. اچھا اب شوکت خانم کو دیں یا اس کو دیں؟ چلیں ٹرسٹ تو ہم دونوں کو کرتے ہیں, تو ہم کیا کہتے ہیں قرآن نکال لیتے ہیں. نہیں ایسا نہ کریں یار. نہیں. اچھا تو آپ جو ہے ڈاکٹر صاحبہ, اگر آپ کا قرآن نکل آیا تو شوق خانم کو چلے جائیں گے پیسے, اگر آپ کا نکل آیا تو کیا نام ہے فاؤنڈیشن؟ جنریشن کیئر فاؤنڈیشن. نہیں ایسا نہ کریں, وہ بہت کم ہو جائے گا پھر. اچھا جی ڈاکٹر صاحب کس ہاتھ میں چابیاں ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے شوکت خانم, ٹھیک ہے. نظر تو نہیں آئی تھی نا, نظر تو نہیں آئی تھی. نہیں میں تو بہت ٹائٹ پکڑا تھا. تو شوکت خانم کو چلے جائیں گے, ٹھیک ہے. اچھا اب جو ہے اس کی جو کلیکشن ہے نا, آپ کے نام کے سامنے وہ بوتل آ گئی, بوتل یوں سیدھے کریں تب. اچھا کھڑے نہ کریں, شاید ان کو نہیں چاہیے. عمر صاحب کلیکشن آپ نے کرنی ہے. کیسے؟ جیسے کوئی لیٹ ہونا 1 منٹ بھی, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فوراً لکھ لینا ہے کہ جی وہ عدیل لیٹ ہو گئے 1 منٹ, اور یہ گلاس لے کے نا یہ جا کے کھڑے ہو جائیں عدیل کے سامنے ایسے. اچھا یہ آپ کی اس پارٹ آف یور ٹریننگ آلسو ہے. جی کھڑے ہو جائیں, عدیل فارم پیسے ڈال دیں گے. اچھا اگر ان کے پاس کھلا نہ ہو عدیل کے پاس تو آپ بندہ لے لیں. بندہ بھی نہ ہو تو آپ کیا کریں کہ ان سے لکھوا لیں IOU پرچی پہ کہ میں آپ کو اتنا ادھار او کرتا ہوں, وہ لکھوا کر اس میں ڈال دیں اور شام تک کلیکشن کر لیجیے گا. کیا خیر عمر صاحب ٹھیک ہے؟ ایک نئے کام میں آپ کا حصہ پڑ جائے گا. اچھا جناب تو یہ اچھا ہاں یہ کلیکشن ہم ضرور کرتے ہیں. اگر کوئی نہ دے تو وہ ڈفرینس عمر صاحب آپ کو دینا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی بالکل ہی نہ دے رہا ہو تو آپ مجھے بتائیں, میں پھر ان سے جا کے بات کروں گا. کیونکہ ہمارے اساتذہ کرام نے سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. ایک چیز میں نے سیکھی یا انہوں نے ہمیں سکھایا کہ زندگی میں کبھی کسی کو نا آپ تھریٹ نہ کریں. عثمان صاحب کبھی دھمکی نہ دیں, کبھی نہ, اس لیے کہ کام اچھا ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ نے کسی کو تھریٹ کر دیا, یا بچہ ہو یا آفس ہو یا دنیا ہو یا کچھ ہو, پھر چاہے جان چلی جائے نا آپ اس کو پورا کریں, کیونکہ اگر آپ نے پورا نہیں کیا نا تو آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. میری ایک بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ جب شہر میں پہنچتے ہیں نا چلیں سلپ آف دا ٹنگ کہہ لیں یار. میری بیگم صاحبہ کہتی ہیں, اب اتنا بھی احتیاط نہیں کر پاتا نا آدمی. میری بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ شہر میں پہنچتے ہیں نا تو یہ جو آپ کے لڑکے نا یہ بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں, بس جسٹ یو آر ان دا سٹی, ابھی گھر نہیں آئے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے لڑکوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ, میرے 7 بیٹے ہیں ماشاءاللہ, اور 4 بیٹیاں, 11 ہیں ابھی. تو میرے لڑکوں کو ایک بات پتہ ہے اللہ کے فضل سے کہ اگر بابا نے کہہ دیا تو جتنے بھی بابا ہمارے نرم دل ہیں یہ ہوگا. ہم نے کہہ دیا بیٹا دیکھو ابھی اگر تم نے یہ کیا نا تو یہ ہوگا, انہیں پتا ہوگا کہ اب ہوگا, تو کریڈیبلٹی ہے. تو ہم دور سے بھی دور بیٹھے ہوتے ہیں تو گھر میں بچے صحیح چل رہے ہوتے ہیں, اور بہت دفعہ اگر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی, آپ گھر میں بچے کے سامنے بیٹھے ہوں گے نا وہ صحیح چلے گا. ہم سیریس, آپ سامنے وہ مانے گا نہیں, اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا. اچھا والدہ جو مائیں ہوتی ہیں وہ کیوں بیچاری پھنستی ہیں, وہ محبت میں پھنس جاتی ہیں. بیٹا دیکھو تمہیں میں سزا دوں گی, ہوم ورک نہیں کرو گے تو.
اچھا مما اس نے ہوم ورک نہیں کیا, وہ دیکھتا ہے ہوگا کیا, اب اس نے منہ بنا لیا مما 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 مما, چلو مما نے چھوڑ دیا, ختم, کریٹیوٹی ختم ہونا شروع ہو گئی. اور کرتے 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 مائیں جو ہیں وہ بالکل ہی وہ نہیں کر پاتی. اس میں ان کا یہ نہیں کہ وہ محبت نہیں کرتی, وہ اچھی ہوتی ہیں, محبت کرتی ہیں, لیکن وہ کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ ایشو ہو جاتا ہے اپنے پاس, بہت نقصان ہو جاتا ہے وہ. اللہ تعالیٰ عافیت کرے ہم سب کے لیے. خیر اینی وے, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کلیکشن تو ہوگی تو اب اس ٹینشن میں نہ ہو, وہ تو ہم کریں گے کلیکٹ, ٹھیک ہے. اچھا جناب, ہاں ٹائم گھڑی, ہاں میری گھڑی سے ملا رہا ہے اپنی گھڑی کو. 10:46 and 28 seconds. ٹین 46 and 36 seconds. اگر آپ کی گھڑی کے اندر سیکنڈز نہیں ہیں تو اس گھڑی کو بدل دیں. اس گھڑی کے خلاف میں نہیں ہوں, لیکن وہ گھڑی جو ہے نا وہ اس زمانے میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکے گی, بہت تنگ کرے گی. اب تو سیکنڈز کا ملی سیکنڈ میں لوگ چل رہے ہیں نا. 10:46 and 55 seconds. یا 10:46 and 59 seconds. پہلے تو ہم سنتے تھے جی جرمنی میں بڑی گھڑیوں کی سے ٹرینیں چلتی ہیں اور فلانا ہوتا ہے. اب جو لوگ دبئی جاتے آتے رہتے ہیں, آپ کو خوشی ہوگی کہ دبئی کی میٹرو بھی منٹس پہ چلتی ہے. وہ لکھا ہوتا ہے کہ 4 منٹ میں آئے گی, تو 4 منٹ میں ہی آتی ہے. 6 منٹ میں نکلے گی, 6 منٹ میں نکل جاتی ہے, ماشاء اللہ سے ماشاء اللہ سے. اور وہاں تو کسی سے فریاد ہی نہیں کر سکتے, تو ڈرائیور ہی نہیں کوئی. اب کس کے سامنے چیخیں گے چلائیں گے, ڈرائیور لیس ٹرین, وہ نکل جائے گی. تو وہی میں دیکھتا ہوں ایسے لوگ گھس رہے ہوتے ہیں ٹائم سے, ایسے ٹائم نکل رہے ہوتے ہیں سب, وہ ٹرین ٹائم پہ ماشاء اللہ چلتی ہے ماشاء اللہ. اینی وے, اچھا جناب, ٹائمنگ کا ہو گیا. موبائل فون اینڈ سیل فونس. دیکھیے موبائل فونس کا ایشو یہ ہے کہ یہ بہت زبردست ایک چیز ہے. اب دیکھیں, ابھی صبح میں نے, میرے والدین گئے ہوئے ہیں میری بہن سے ملنے US, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ورک شاپ سے پہلے کوشش کرتا ہوں کہ انہیں کال کر کے انہیں دعا لے لوں. اب کتنی زبردست میرے پاس ڈیوائس ہے کہ وہ US میں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں نے ورک شاپ سے پہلے کال کر کے ابا جان سے دعا کی درخواست کی. اب یہ فون نہ ہوتا کتنا مشکل ہوتا. تو یہ تو بہت اچھی چیزیں ہیں. اور میرا بیچلرز بھی ڈیجیٹل سرکٹ ڈیزائن میں ہے, تو میرے قبیلے کے لوگوں نے آپ کو یہ دیا ہے تحفہ, یعنی ہم ہی نے دیا آپ کو تحفہ. لیکن اس ٹریننگ کے اندر موبائل فونز کی قطعاً اجازت نہیں ہے. یہ میں پوری تجویز سے کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا آپ ابھی تک سمجھ چکے ہیں, بہت نرم دل ہوں, اور میری جب بیگم بیٹھی ہوتی ہے نا, تو میں ان سے سب کے سامنے پوچھتا ہوں کہ میں نرم دل ہوں, تو کہتی ہیں جی, بتاتی ہیں ہاں بھی ہوں. لیکن چکر یہ ہوا کہ ہمارے پاس ہماری ٹریننگ میں لوگ سفر کر کے آتے ہیں, بہت دفعہ انٹرنیشنلی آتے ہیں. جیسے اس ٹریننگ میں ایٹوباد سے بھی آئے ہیں, اس ٹریننگ میں لوگ اسلام آباد سے بھی آئے ہیں, ہے نا, اور فیصل آباد سے بھی آئے ہیں. ایسے ہی ہے نا عمر صاحب؟ اچھا یہ تو ابھی انٹرنیشنلی نہیں ہے, لیکن لوگ انٹرنیشنلی بھی آتے ہیں. انگلینڈ سے آئیں گے, US سے آئیں گے, پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ وہ تو بیچارہ آیا ہوا ہے بڑے ارمانوں کے ساتھ, اور آپ کا فون بج گیا, تو وہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا, وہ میری جان پہ آ جائے گا وہ شخص. شروع میں مجھے اتنی ڈانٹ پٹی ہے شروع میں. سلیمان صاحب یہ کیا طریقہ ہوتا ہے بھائی, میں کہاں سے آیا ہوں, میں اپنی ٹریننگ میں فوکس کروں یا ان کے فون کے جو اسے ڈسٹرب ہو جاؤں, اور اس طریقے. تو میں نے لوگوں سے کہہ دیا بھائی اللہ کا خوف کرو یار, مت کرو بھائی. تو اس لیے جو ہے نا اسٹرکٹلی الاؤڈ ہی نہیں ہے, نہ آپ کو فون کرنے کی, نہ فون ریسیو کرنے کی, نہ SMS کرنے کی, نہ SMS ریسیو کرنے کی اجازت ہے. اگر کوئی ایمرجنسی ہو تو مجھے پہلے سے بتا دیں. جیسے ایک صاحب نے کہا کہ جی میرا ابھی ابو دھابی میں ٹریننگ تھی پرسوں, تو مجھے کیا کہا اس نے کہ میری بیٹی ہاسپٹلائزڈ ہے ہاسپٹل میں, تو مجھے اپنی بیگم سے کال آئے گی. نو دس میک سینس, چلو میں ٹھیک ہے یار آپ کو پرمیشن ہے. اس طرح سے نیوی کے لوگ آئے, تو ایڈمرل صاحب نے, ایک ایڈمرل ہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ یار یہ بندہ کیسے تم 3 دن. میں کہا سر 3 دن فون کے بغیر کیسے ہوگا؟ کہنے لگے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی یہ سر کریک میں ہمارے آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں, آرمی بیٹھی ہوئی ہے, وہ ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے, سامنے انڈینس بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ان کے کمانڈر ہیں, سمجھے نا. یار تم کیسے اس کو بند کراؤ گے فون یار, مجھے تو یہ بندے کا ایکسیس چاہیے. تو میں نے ان سے کہا سر ایک کام کریں نا کہ آپ کو بجٹ دیتا ہوں 4 کالز ان اے ڈے. سر آپ 4 کال لے سکتے ہیں پر ڈے, اس سے زیادہ نہیں. کہ جو ٹھیک ہے. تو ماشاء وہ 4 سے زیادہ واقعی نہیں ہوئی کال, یعنی ان کو ان کے ایڈمرل صاحب نے
واقعی اس بجٹ کے اندر اندر ہی رہے. ایک دو دفعہ ہی ہوا کہ وہ بیچارے اٹھے. تو کوئی ایسی سچویشن ہو کہ آپ کی بھی کوئی فوجیں سرحد پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ مجھے بتا دیں پہلے سے بھائی آپ کو تھوڑا سا ہم دے دیں گے لیکن باقی کوئی اجازت نہیں ہے. ہاں لیکن کتنی ساری بریکس ہیں. 11:45 پھر بریک ہو جائے گی, 1:05 پھر بریک ہو جائے گی, 3:30 پھر بریک ہو جائے گی, اور 6:15 کے بعد تو پھر آپ کو ہوم ورک کرنے جانا ہی ہوگا. تو اس وقت فون کر لیں, آپ ٹینشن نہ لیں. تو فونس کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات کلیئر ہوگی. تو آپ اپنے میرا بھی میں چیک کر لوں, لیکن میں فون سائلنٹ پہ, آپ سائلنٹ پہ کر لیں, اس کو یوں کر الٹا رکھ دیں, کیونکہ یوں کر کے سائلنٹ ہوتا ہے نا تو وہ بہت ہی تکلیف دہ کچھ ہو جاتا ہے, کوئی بول بھی نہیں پا رہا ہوتا, کچھ عجیب سے. تو فونس کی پرمیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کسی کا کوئی ہو ایشو تو مجھے پہلے سے بتا دیں. ٹھیک ہے, اور جتنے پیچھے آپ کے لوگ ہیں جو آپ کو یاد کریں گے, جو آپ کے لیے بے چین ہوں گے, وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ یار ایک جلال قسم کا آدمی آ گیا اور نہیں چھوڑا یار, تو مجھ پہ ڈال دیں. میری ریپوٹیشن خراب ہو جائے, مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ کے فون نہ بجے. یہ بات کلیئر ہوگی. اچھا یہاں آگے چلیں. سوری میں خود ہی چل لوں گا. یہ ہاں جی, یہ کہانی تھی, ٹائم نہیں ہے تو میں نہیں سنا رہا. یہاں ایک یہ اتصالات کے اندر ایک صاحب نے فون اٹھا کے باہر گئے تھے, تو پھر میں نے پکڑ لیا تھا, پکڑ کھینچ کے اندر لے کے آ گیا تھا, اور یہ بہت ہنگامہ ہو گیا تھا. تو یہ ہم لوگوں کو ڈرانے کے لیے بتاتے ہیں کہانی, لیکن آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں اس لیے آپ کو نہیں بتاتے.